امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے چند بات حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ مبارکہ کے حوالے سے چند علیہ وسلم گفتگو کا عنوان نے حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عمرے کا ارادہ فرمایا علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کئی سو صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفیر کئی سو صحابہ کے ساتھ احرام اس کو بنایا جاتا تھا جو بڑا حدیبیہ اور زیرت کا ہوتا تھا سفیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جاتا تھا جو بڑا سمجھدار اور سفیر بنا کے بھیجا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس کو اپنا حضور نے انہیں سفیر بنا کر سیدنا عثمان غنی مکہ مکرمہ میں بھیج دیا اور دو حضور نے انہیں سفیر بنا کر کے مکہ مکرمہ دو باتیں فرمائی فرمائے ایک تو جا کے مکے والوں کو بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئے دو باتیں فرمائی فرمائے ایک تو جا کے بڑے پرامن طریقے سے ہم طواف کرنے نہیں آئے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئے یہ ہمارا اور بڑے پرامن طریقے سے ہم طواف کریں گے صحیح کریں گے عمرہ کریں گے لوٹ جائیں اور دوسرا انہیں یہ بتاؤ یہ ہمارا واحد ایجنڈا ہے ان لوگوں کو جو ایک زمانے سے مکہ مکرمہ میں کفار اور دوسرا انہیں یہ بتا رہے ہیں ہمارے وہ غلام جو یہاں جو ایک زمانے سے مکہ مکرمہ خبر کفار مکہ کے ظلم سے عثمان انہیں میرا پیغام دے دینا ہمارے وہ غلام جو یہاں بڑی تکلیف میں ہیں ان کو یہ خبر دے دو بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالی پیغام دے دینا دین اسلام کو فتح کے دن تھوڑے رہ گئے حضرت عثمان غنی بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالی دین اسلام حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے تو کفار نے آپ کو حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے انہوں نے حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے تو کفار نے آپ کو دیر ہو گئی انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو عمرہ نہیں کریں ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگر چاہیں کہ ہم سامنے بیت اللہ شریف ہے طواف کریں آپ عمرہ نہیں کر دیں حجر اسود پہ جائیں مقام ابراہیم آپ اگر چاہیں تو وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے طواف کریں آپ زمزم پئیں تو حضرت عثمان پہ جائیں مقام ابراہیم پہ جائیں صفا مروہ کریں آپ چاہیں تو کر لیں لیکن میں بیت اللہ کا طواف عثمان کروں گا جب آگے آگے مجھے میرے مصطفیٰ کریم نظر آئیں کے طواف کے لیے لیکن میں اللہ تعالیٰ اسی وقت کروں گا جب آگے آگے مجھے میرے مصطفیٰ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ بغیر مدینہ شریف جائے حج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ شریف کے بغیر حج ہو جاتا لوگ آج پوچھتے ہیں کہ بغیر مدینہ شریف جائے حج مکمل نہیں ہوتا اس لیے کہ حضور نے فرمایا صحیح مسلم نے خضوعنی مناسک علیہ کے حج کے طریقے مجھ سے سیکھو اس لیے کہ حضور نے اللہ نے تو کہہ دیا حج کرو خضوعنی تفصیل تو بتائی نہیں حج کے طریقے مجھ سے سیکھو اب آپ کو حضور سے سیکھنا پڑے گا اللہ نے تو کہہ دیا حج کرو تو شاید حج تفصیل تو بتائی نہیں والے کے بغیر حج اب آپ کو حضور سے سیکھنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاید حج ضرور کروں گا والے کے بغیر حج حضور آگے آگے نہیں ہوتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شخص نے حضور کی بات ضرور کروں گا اپنوں کا نہ کروں گا جب مجھے حضور آگے آگے نظر آئیں دل بدستاور کے حج اکبر ایک شخص نے حضور کی بات ہوتے ہیں نا دل اپنوں کا نہ ہوتا ہے یہ بدستاور کے حج کئی دفعہ جسم علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یہ دل کو دل کو راہ ہوتی ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کو طواف کر رہے ہوں گے صفا مروہ میں ہوں گے بڑی دل کو دل کو راہ ہوتی ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کو طواف کر رہے ہوں گے صفا مروہ میں زیادہ جان بڑی موت ہے یا بے زمزم کھول کے پی رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں فرمایا پھر فکر نہ کرو عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں جانتے ہو کہ میں زیادہ جانتا طواف ختم ہو گئی یا رسول اللہ میرے بغیر عثمان طواف نہیں فکر نہ کرو عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں حضرت عثمان غنی کو شہید ختم ہو گئی میرے بغیر عثمان طواف نہیں نبی پاک علیہ السلام تک اب کسی نے افواہ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی کو ہمارا دل نہیں کرتا کوئی انتشاری بات کرنے کو لیکن نبی پاک علیہ السلام تک بھی خبر آئی حضور جانتے ہیں یہاں سب نے لکھا ہے ہمارا دل نہیں کرتا خبر ملی انتشاری بات کرنے پریشان ہوئے صحابہ کو مشورے کے لیے بھی بلایا بیت رضوان یہاں سب نے لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کو خبر ملی
حضور پریشان ہوئے، صحابہ کو مشورے کے لیے بھی بلایا، خدا کے بندے اگر حضور اپنا علم غیب اس وقت ظاہر کرتے تو حضرت عثمان کے لیے قرآن کی آیتیں نہ نازل ہوں، اور میں نے کہا خدا کے اس بیت کے تذکرے نہ علم غیب اس وقت ظاہر کرتے تو حضرت عثمان کے لیے قرآن کی آیتیں نہ نازل چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بیت کے تذکرے نہ کیا دے رہے ہو؟ ہر لوگوں کو کیا بتا رہے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام اندھیرا چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم قوم کو کیا دے رہے ہو؟ کیا بتا رہے ہو؟ کیا بتا رہے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام اندھیرے میں بیٹھ کے بتا دیتی ہیں کہ وہ فلاں کس طرح کا ماحول ہے، اور آپ نے کس طرح کرنا ہے، تو تمہیں اپنی انٹیلیجنس کی رپورٹس بتا دیتی ہیں کہ فلاں تو کہتے ہو ہم بھئی اندھیرے میں فیصلہ ماحول ہے، آپ نے کس طرح کرنا ہے، تو تمہیں اپنی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مطابق تم فیصلہ کرو تو کہتے ہو ہم بھئی اندھیرے میں فیصلہ نہیں کر رہے، میری رپورٹ ہے تو فیصلہ کر رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ حضور اندھیرے میں فیصلہ کر دیتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا علم عطا فرمایا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھو میں فوراً تمہیں جواب دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا علم عطا فرمایا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھو میں فوراً تمہیں جواب ہوتا تو یہ سارا کچھ میں نے کہا خدا کی لوگ گڑ گئے ہیں کیا کچھ نہ ہوتا تو پھر یہ آیتیں کیسے فلسفہ ہے؟ یہاں بھی گرا لگا صبح قیامت تک حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کا کیسے پتہ کچھ نہ ہوتا؟ جب خبر ملی نا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید قیامت تک حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کا کیسے پتہ چلتا؟ حالانکہ خبر ملی نا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے آؤ دوبارہ بیعت کرو یا رسول اللہ، کس چیز کی بیعت کرنی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان غنی آؤ دوبارہ بیعت کرو یا رسول اللہ، کس چیز کی بیعت کرنی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کا بدلہ لیے کہ ہم عثمان سے جائیں گے، کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے، دیکھنا علامہ اسماعیل حقی کا تو میں ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے، نبی پاک کی بیعت کی حوالہ کسی نے دیکھنا علامہ اسماعیل حقی کا تو میں دکھاؤں گا، یا رسول اللہ جانے نہیں عثمان نے دوڑ کر سب سے پہلے نبی پاک سب سے پہلے مولا علی شیر خدا تھے۔ آج لوگ انہی لوگوں میں یا رسول اللہ جانے نہیں عثمان کرتے سیدہ حاصل کرتے، سب سے پہلے دوڑ کر حضرت شیر خدا کے اختلاف دکھانے کی کوشش نبی پاک نے سیدہ حاصل کرتے، بیعت ہو رہی سب سے پہلے دوڑ کر حضرت شیر خدا کے بڑے کا میں بیعت کرتا ہوں، یہ وہ والا واقعہ نہیں جو میرے ساتھ ہوا تھا، بیعت ہو رہی ہے سنا رہا ہوں، یہ وہ والا واقعہ ہے جو رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ رب کریم کو اتنا محبوب ہے یہ انداز کہ قرآن میں بیان فرما دیا۔ ایک درخت تھا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ رب کریم کو اتنا محبوب ہے یہ انداز کہ قرآن میں بیان درخت تھا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فرمایا بیعت کرو سارے، شارحین نے لکھا ہے کن کے لیے بیعت ہو رہی ہے؟ بیری کا درخت تھا، نبی پاک درخت کے نیچے بیعت دین کے بیعت کرو، قرآن کے لیے ہوئی، حدیث کے لیے ہوئی، اللہ کی توحید کے لیے، اور آج نئے سرے سے بیعت دین کے لیے ہوئی، قرآن کے لیے ہوئی، حدیث کے لیے ہوئی، اللہ کی توحید کے لیے، اور آج نئے سرے سے بیعت ہو رہی ہے کس کے لیے؟ شخص کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت جن کے لیے نبی پاک نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شخص کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور صحابہ جن کے لیے نبی پاک نے اتنی پسند خاص کر کے تخصیص کر کے ایز اے اسپیشل بیعت لی، اور صحابہ نے جب بیعت کی تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید کی سورہ فتح شجرہ میں بیان کی، فرمایا محرمان کا تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو درخت شجرہ کی بیعت کر رہے تھے، فرمایا محبوب تحقیق اللہ ان سے راضی ہے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہوا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے اگر آپ غور کریں گے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے تحت شجرہ، اور اس واقعے کی حساسیت مجید کے الفاظ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو حضرت عثمان غنی کی عظمت کا پتہ چلے گا، لیکن نام واقعے کی حساسیت نے مسجد میں بیعت کی، آپ کو سمجھ آئے نام لے کے نہیں کہا، حالانکہ وہ بیعت تو مسجد اللہ کی بڑی محبوب ہے، لیکن نام لے کے میرے بھائی جنہوں نے مسجد نبی پاک نے بیت اللہ شریف کے پاس دی، حالانکہ وہ مسجد نبوی میں بڑی محبوب ہے، لیکن یہاں نام لے تو میرے بھائی نام لے کر نبی پاک نے بیت اللہ شریف کے پاس کسی نے کہہ دینا مسجد اور بیت بھی کی، لوگ شرع کر رہے ہیں نا نام لے اور کی بیت نام لے کے کہا محبوب تحت شجرہ کا کوئی اور بیت کی درخت کے نیچے کر رہے ہیں نا مرد وہ تو کسی اور کی بیت، وہ جو بیت نام لے کے کہا درخت کے نیچے ہوئی اور جنہوں نے بیت کی وہ جو درخت کے نیچے بیت اللہ علی المؤمنین، وہ جو مومنوں سے راضی درخت کے نیچے ہوئی اور جنہوں نے بیعت کی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح راضی ہوا ہے؟
فرمایا آج اللہ جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے بخاری نے وعدہ کر لیا سب کو جنت عطا فرمائے. اللہ کس طرح راضی ہوا ہے جنت فرمایا ہو گئے آج جس نے میرے ہاتھ پہ حضرت بیعت عثمان کی ہے غنی رب کریم نے وعدہ کر لیا سب کو جنت عطا فرمائے. قرآن پاک میں جنتی ہو گئے سارے کہ حضرت عثمان کے نام پر صحابہ جمع ہوئے. عظمت یہ شان اللہ تبارک و قرآن تعالیٰ پاک نے میں اس بیان واقعے کا ذکر قرآن مجید میں حضرت فرمایا. عثمان کے نام پر صحابہ جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. بڑا مرتبہ دیا. میرے عزیز بڑے دوستو حسین و جمیل بڑے خوبصورت آدمی. حضرت عثمان غنی کو دیکھو نا اللہ نے بڑی شان عطا کیا فرمائی. شان ہے حضرت بڑا عثمان مرتبہ ذو نور ہے. بڑے حسین و جمیل ذو بڑے نورین کا خوبصورت کیا آدمی معنی تھے. دیکھو نا دو نور کا کیا شان ہے حضرت حضور عثمان کی ذو دو نورین. صاحبزادیاں. یہ ذو نورین کا فرماتے ہیں نور کی سرکار سے دو نور پایا کو دوشالہ نور کا. حضور کی دو صاحبزادیاں. نور کی سرکار سے حضرت فرماتے ہیں نور پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذو نورین جوڑا نور کی سرکار سے دو نوروں والے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذو نورین جوڑا نور کا. یہ جو بیچارے پراپوگنڈے والے ہوتے ہیں نا یہ پہلے دن سے صرف پراپوگنڈے کر گئے تو محبوب نے دوسری نہ محب بن سکے نہ محبوب بن سکے. یہ جو بیچارے پراپوگنڈے والے ہوتے ہیں نا یہ پہلے دن سے صرف پراپوگنڈے یہ کسی نے اپنایا. یہ نہ محب بن سکے نہ پراپوگنڈے والے ہی ہیں. ساری زندگی چیپ گوئیاں کانوں میں باتیں. ان کا نہ کوئی اپنا مزاج کسی نے اپنایا جس کے حصے میں جو یہ پراپوگنڈے والے ہی ہیں. ساری زندگی چیپ گوئیاں کانوں میں باتیں. اپنا اپنا مزاج ہے. بیٹی بھی دے دی جس کے حصے میں جو ڈیوٹی آئی. کچھ لوگ وہاں کانوں تک آواز نہیں فرمایا زیادہ باتیں نہ کرو. میری 40 بھی ہوتی. دوسری بیٹی بھی دے دی. دوسری بیٹی بھی دے دی. ختم ہو گئی بات. دو دین کی بات کرتے ہو زیادہ باتیں نہ کرو. حدیث مبارکہ کے لفظ ہے نبی پاک نے فرمایا میری 40 بھی ختم ہو گئی بات. کے بعد دو دین کی بات کرتی رہتی میں ساری حدیث مبارکہ کے لفظ ہے نبی پاک نے فرمایا میری 40 بھی ہوتی. ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہتی میں ساری 40 بھی ہوتی. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں دوسری بھی دیتی تو میری 40 بھی ہوتی. اعتبار ہی بڑا ہے. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں کی عظمت ہی بڑی ہے کہ فرمایا میری 40 بھی ہوتی تو میں ساری یکے بعد مجھے حضرت پیارا ہی پڑا. حضرت عثمان غنی کی عظمت ہی بڑی. فرمایا میری 40 بھی ہوتی تو میں ساری یکے بعد دیگر حضرت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے اپنی صاحبزادی جمیل بڑی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ بڑی نفاست. میاں بیوی پیارے بڑے کپڑا سادہ پہنتے تھے لیکن عثمان کہتے ہیں کبھی ہم نے ان کے کپڑوں پہ دھبا نہیں دیکھا. بڑی نفاست تھی. چہرے پر اتنا سا گرد کا کپڑا سادہ پہنتے تھے لیکن لوگ کہتے ہیں کبھی ہم ان کے کپڑوں سب سے زیادہ خرچہ میک اپ کا آتا ہے. پتہ ہے آپ کو چہرے پر اتنا سا گرد کا نشان نہیں دیکھا. اب اگلی جو بات کرنی ہے اس پہ آپ کو وقت کتنا دیتے ہو سجنے میں سورنے میں تیار ہونے میں کتنا وقت لگاتے ہو. فرمانے لگے اگلی جو بات کرنا ہے اس پہ آپ کو وقت کتنا دیتے ہو سجنے میں سورنے میں تیار ہونے میں کیسے لگتے ہو. فرمانے لگے اپنی وجہ سے نہیں لگتا حضور ٹائم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیا جائے. کب وہ کس طرح فرمانے لگے میرے پاس لگتے ہو. فرمانے لگے ہمیں وجہ سے نہیں لگتا حضور کی وجہ سے. فرمایا ایک دفعہ وضو کر کے آئے کب وہ کس طرح کھڑا ہونے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ دیا عطا کر دیا ہے. فرمایا ایک دفعہ وضو کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں جو لگتا ہے کہ میرے چہرے کو پہلے سے زیادہ نور عطا کر دیا ہے. ہاتھ ظاہر ہے تو وضو کر لو. دیکھیں نا پیر پردے سے باہر ہے تو اس کو دھو لو وضو میں. چہرہ پردے سے کپڑوں سے باہر ہے تو اس کو وضو میں. پیر پردے سے باہر ہے تو اس کو دھو لو میں. تازہ چہرہ پردے سے وہ بھی تو نہیں کپڑوں سے باہر ہے تو اس کو وضو میں. فرماتے اگر میرا قرآن مجید فرماتے تو میں تازہ کرتا ہوں چلا وہ بھی تو نہیں نماز تہجد کے وقت اٹھوں تو 7 بھی ہو جائے. فرماتے اگر میرا قرآن علیحدہ سے درود پاک پڑھنے بیٹھوں تو پھر 10-11 وضو بھی ہو جائے. اور تہجد کے وقت وضو کرتے رہتے ہو تو اللہ تازگی عطا کرتے. فرماتے علیحدہ سے درود پاک پڑھنے بیٹھوں تو پھر 10-11 وضو بھی ہو جائے. چھوٹا سا وضو کرتے رہتے ہو تو اللہ تازگی عطا کر دیتا ہے. تو سرکار کو اسامہ بن زید حضور کے غلام زادے فرماتے میں سے زیادہ ہے تو چاروں بیٹیوں سے بڑی محبت تھی. سرکار کو چاروں بیٹیوں سے جناب عثمان غنی کے گھر میں اسامہ بن زید زیادہ ہے لیکن چاروں بیٹیوں سے بڑی محبت تھی. حضرت پڑھ لیتی آیتیں بھی عثمان غنی کے گھر میں اسامہ بن زید سالن لینے گیا واپس آیا بھیجا میں چھوٹا سا تھا تو میں نے ان دونوں کو پڑھ لی کی آیتیں بھی نہیں آئی سین میاں بھی نہیں آیا دیکھے میں سالن لینے گیا واپس آیا میں میری طبیعت کھیل اٹھی. میں نے دونوں واپس آیا نا سرکار نے میرا چہرہ دیکھا دیکھے نہیں. میں نے تو بات کرنی نہیں تھی اور میں میری طبیعت کھیل اٹھی. فرماتے ہیں واپس آیا نا سرکار نے میرا چہرہ دیکھا
یا رسول اللہ دیکھ آیا ہوں. فرمایا ایسا حسین جوڑا دنیا میں کبھی دیکھا ہے؟ دیکھ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم کبھی دیکھ آیا ہوں. فرمایا ایسا حسین جوڑا دنیا میں کبھی دیکھا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی. کہا یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم کبھی دیکھا ہی نہیں. ایک بات میری یاد رکھنا، یہ ظاہری حسن اللہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا. حسن ظاہر کا بات میری یاد رکھنا، ظاہر کا میک اپ نہیں ہوتا، حسن ہمیشہ باطن کا ہوتا ہے. جن لوگوں کے اندر معصومیت ہوتی ہے ان کے چہروں پہ بھی ظاہر کا میک اپ ہوتا ہے. حسن ہمیشہ باطن. نہیں سمجھ آئی شاید آپ کو. جن لوگوں کے اندر معصومیت کڑوا ہونا کے چہروں پہ بھی آئی جاتی ہے، چہرہ نہیں روشن ہوتا. اس کو نہیں سمجھ آئی شاید موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ اس میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کا تعلق یا رسول اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آئے. ولایت کا تعلق تو ولایت کا تعلق دل سے ہے، چہرے سے نہیں. دل سے ہے، چہرے سے ولایت کا تعلق ہے. ولایت کا تعلق لیکن حضور نے دلیل کیا دی؟ چہرہ دیکھو دل سے ہے، چہرے سے ولایت کا تعلق ہے. نے فرمایا کہ دل اگر ولی کا ہو، لیکن حضور نے دلیل کیا دی؟ دل کی برکت سے چہرہ بھی نورانی ہے، اللہ یاد آئے. گویا محبوب نے فرمایا دل اگر ولی کا ہو، بزرگوں کو دیکھا پھر اللہ تعالیٰ دل کی برکت سے چہرہ بھی نورانی عطا فرمائے. ہمارے علامہ فیض احمد ویسی چہرہ بھی نورانی. بہت سارے گرامی بزرگوں کو دیکھا جن کے گورے نہیں تھے، پر جو بابا جی کو دیکھتا تھا ہمارے علامہ فیض احمد ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھا گرامی. لیکن کیا بات تھی چہرے کی معصومیت. جو بابا جی کو یاد رکھے حضرت عثمان غنی کے باطن میں جو حسن تھا، جو وقار تھا، وہ چہرے سے چھلکتا تھا. تو یاد رکھیں بڑی حضرت عثمان غنی کے باطن میں جو حسن تھا، جو بہت زیادہ تھی، وہ چہرے سے چھلکتا تھا. بہت بڑی خوبی حضرت عثمان بڑی زیادہ جس کو نبی پاک نے بڑا چاہا وہ تھا حضرت عثمان غنی. بہت زیادہ تھی چند خوبیاں. مالا والے سخی حضرت عثمان غنی کی جس کو نبی پاک نے بڑا چاہا والے سخی حضرت عثمان غنی کا سخی ہونا. ان کے پاس تو پیسہ وافر ہوتا ہے، مالا والے 10,000 کا تعاون کاری دیتے ہیں کسی کے ساتھ. مالا والے سخی نہیں ہوتے، ان کے پاس تو پیسہ وافر ہوتا ہے. کسی کو 10,000 کا تعاون کاری دیتے ہیں، کسی کو 20,000 کا تعاون کر دے، وہ سخی نہیں ہوتے. بھائی کسی کے پاس پڑا ہوا ہے مالا والے سخی، کسی کو 20,000 کا تعاون کر دے، مالا والے سخی نہیں ہوں دیتے. سخیاں کل مال کروڑوں روپیہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، مالا والے سخی سخیاں کل مال ہے. مالا والے سخی نہیں ہوں کہ جمع کریں گے تو رہے مال نہیں ہوں. سخی جمع کرتا ہی نہیں. مالا والے کل مال ہے، سخیاں کل مال نہیں جمع کریں گے تو رہے گا. سخی جمع کرتا ہی کنگال نہیں ہوتا. مالا والے سخی نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے تبوک کے لیے جیش کنگال نہیں اعلان کیا نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور سارا مال لے آئے کہ جیش اسرا کے لیے اعلان کیا نا، تھے مولا علی شیر خدا نے عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو سارا مال لے آئے پالان کے ضرورت کی عمر آدھا لے آئے تھے. مولا علی شیر خدا نے جیتوں کا خرچہ اپنے لفظوں میں بات کر 800 گھوڑے بما پالان فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے، فوجیوں کا خرچہ گھوڑے کے ساتھ کجاوا بھی چاہیے، تلوار بھی چاہیے. فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے، لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے، گھوڑے کے ساتھ کجاوا بھی چاہیے، تلوار بھی چاہیے، نیزہ بھی چاہیے، ایک دفعہ تیر بھی چاہیے، میں نے کہا حضور لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کرنا شروع کیا تو ایک دفعہ اعلان کیا تو میں نے کہا حضور 200 فوجی کا خرچہ میرا. کوئی اٹھا نہیں. کہتے مجھے بڑا نبی پاک نے دوسرے دفعہ اعلان کیا تو کوئی اٹھا ہی نہیں. جنہوں نے دینا تھا وہ تو سارا کچھ پہلے ہی دے چکے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہتے مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرے مصطفیٰ اعلان میں نے اپنا نا گریبان پکڑ لیا. عثمان حضرت عثمان غنی تیرے نبی کو اعلان کرنا پڑا. نزالت الخفا میں لکھا ہے کہ یوں پکڑ کہتے 1000 فوجی کا خرچہ چاہیے تھا، 1000 کا تیرے نبی کو اعلان کرنا. عثمان کہتے تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا تو کہا یا 1000 فوجی کا خرچہ چاہیے تھا، 1000 کا. سنو سخی کس کو کہتے ہیں؟ تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے پاس کل خرچہ میرے پاس 800 فوجیوں کا تھا. میں سارا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے پاس کل خرچہ میرے پاس 800 فوجیوں کا تھا. میں سارا کچھ بھی چاہیے لے آؤں. اس میں 1000 میں پھر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا جائے گا. لیکن جب نبی پاک میرے محبوب کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے ابھی خرچہ چاہیے. عثمان غنی فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا. میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا، آپ 1000 ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں سب کا بندوبست کرا دوں. عثمان غنی فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا. میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا، خرچہ آپ 1000 ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں سب کا بندوبست کرا دوں گا. 200 کا خرچہ فرماتے میں نے 200 فوجی کا خرچہ تجارت نہیں کرتا اس لیے امیر نہیں ہوتا. غریب اللہ سے تجارت کا خرچہ سے اس کے غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لیے امید رکھے.
یہاں بھی غریب اللہ سے تجارت کرے نا، اللہ سے تجارت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں امیر خرچ کریں گے، میری امید رکھے، یہاں بھی حضرت وہاں عثمان بھی غنی کہتے ہیں امیر میرے ہو جائے، پاس یہ 800 تجارت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں 1000 کا دیا، میری نہیں ڈیوٹی۔ حضور تشریف لے حضرت گئے، عثمان غنی ہاتھ سے میرے جب پاس واپسی ہوئی نا 800 کا ایک ایسا سودا بندوبست تھا میں نے جس میں 1000 کا دیا، امید ہی نہیں تھی، حضور پر اللہ نے تشریف مجھے لے گئے، 11 گنا فرماتے ہیں نفع جہاد سے جب واپسی ہوئی نا ایک ایسا سودا تھا جس میں سے مجھے نفع کی امید ہی نہیں تھی، پر اللہ نے مجھے 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ مالا والے وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا دیکھیں نا حقدار ہو جنت البقیع، وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت، وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حقدار ہو گیا۔ وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی قریب کھڑے وہاں تھے، نا ایک یہودی نبی کریم صلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو اس سرکار جگہ ایک کی دن اس طرف چکر گئے تو لگانا، واپس جگہ آئے، بڑی حضرت اچھی ہے۔ عثمان غنی قریب کھڑے تھے، عثمان غنی نبی گئے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا خرید عثمان کے اس جگہ واپس کی آ طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی حضور نے اچھی ہے۔ فرمایا ہوا ہے عرض کی حضور عثمان خرید غنی گئے، میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا، جگہ خرید کے یا واپس رسول اللہ آ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی حضور نے اچھی ہے۔ فرمایا ہوا ہے عرض کی حضور جس کو خرید آپ نے آیا، اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، کہ یا رسول اللہ تو آپ میں نے یہ بھی تو خرید فرمایا تھا دی، جگہ بڑی شرم اچھی نہیں ہے۔ آتی لوگوں کو، تو جس کو حضرت آپ نے اچھا عثمان کہہ کے دیا بارے میں بات یہودی کے کرتے پاس تو نہیں نہ رہنی جس چاہیے۔ قبرستان میں تو میں نے سیدہ خرید پاک دی، بی بی صاحبہ شرم نہیں آتی لوگوں حضرت کو، فاطمہ حضرت الزہرا عثمان کے بارے میں آرام بات کر رہی ہے، کرتے وہ ہیں، زمین حضرت جس عثمان نے قبرستان تحفہ میں دی۔ سیدہ پاک بی بی حیا نہیں صاحبہ آتی بات کرتے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا شرم نہیں آرام آتی؟ کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے یہ تحفہ دی۔ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی حیا ہے، نہیں آتی بات کرتے ہیں؟ انہیں کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، شرم نہیں آتی؟ اور اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا یہ کیے۔ صدقہ سیدہ پھر اس فاطمہ کا قبرستان ہی میں ہے، سیدہ پاک نے انہیں کے لیے اللہ نے تحفہ اسی دیا، قبرستان میں اور اس کے عثمان پیسے ابن حضرت مسعود عثمان نے غنی نے ادا کیے۔ پھر اسی قبرستان پھر میں اس حضرت قبرستان میں حلیمہ سیدہ سعدیہ پاک نے آرام آرام کیا۔ اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی، پھر اسی پھر قبرستان اسی میں زمین حلیمہ پر سعدیہ میرے نے محبوب کے پیارے اسی نواز قبرستان امام کے حسن اندر آرام نبی کرتی۔ پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ حضرت آرام عثمان کرتی۔ غنی رضی اللہ پھر اسی تعالیٰ عنہ زمین کے بارے پر میں بات کرتے میرے میری محبوب زبان کے نہیں پیارے کانپتی، نواز امام حسن آرام ان کو کرتی۔ بات کرتا ہے حضرت عثمان جن کے غنی تحفے رضی اہل اللہ بیت تعالیٰ عنہ کے نبوت بارے نے میں بات قبول کرتے فرمائے، میری زبان نہیں کانپتی۔ وہاں آرام کرنا انہوں نے پسند کیا، اتنا بڑا جرت بند ہو جن گیا کے تحفے اہل بیت حضرت نبوت سیدنا نے عثمان قبول غنی فرمائے، رضی اور اللہ وہاں تعالیٰ عنہ آرام کرنا انہوں نے سخاوت کی تو پسند کیا، کمال کر اتنا دیا بڑا حضرت جرت عثمان بند ہو گیا تو، اور پھر حضرت ضرورت سے سیدنا زیادہ عثمان پیسے غنی دے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت وہ کی تو کنویں کا کمال مال کر بڑی دیا معروف ہے، عثمان میں نے غنی۔ بس اشارہ کرنا ہے، اور پھر نبی ضرورت پاک سے نے بھی زیادہ اعلان پیسے کیا دے تو کے بڑا ہی اعلان کر دیا، فرمایا وہ میٹھے وہ پانی کنویں کا کی بات کنواں بڑی قبضہ معروف ہے، میں نے یہودی کا بس اشارہ کرنا ہے، جو نبی بندہ پاک نے بھی خرید اعلان کر کیا تو بڑا وقف ہی کرے اعلان گا کر نا، دیا۔ فرمایا اسے اسے کیا کیا ملے گا؟ تو کنواں حضور نے قبضہ فرمایا میری یہودی کا جیب میں ہے۔ جنت کی ٹکٹ ہے، جو بندہ خرید کر اسے وقف جنت کرے دے گا دیں نا، یہ ہے عرض جنت، اسے یہ کیا طیبہ ملے کی گا؟ تو زمین حضور ہے، نے فرمایا جنت بھی میری یہی جیب میں مال جنت کے کی جنت ٹکٹ بھی ہے، یہی ہے، جنت اسے لے جنت جنت دے دے دینی، دیں، یہ ہے عرض لے لیں۔ جنت، یہ طیبہ کی حضرت زمین ہے، عثمان غنی جنت بھی گئے، یہی مال کے جنت بھی یہی ہے، میرے ہاتھ بیچ دے، جنت لے لے مجھ سے 500-700 دینار لے لیں۔ حضرت عثمان غنی گئے، حضرت عثمان 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی، جناب عثمان غنی گئے، یہودی کو پتا تھا کہ یہ خریدنا چاہتے ہیں، فرمایا یار یہ حضرت کنواں عثمان بیچ دو، کہنے لگا نہیں 500-600 دینار کل کنویں کی قیمت تھی، جناب عثمان غنی گئے، قیمت یہودی میری کو پتا مرضی تھا کہ کہ یہ خریدنا ہماری چاہتے مرضی ہیں، کی، فرمایا یار یہ کنواں اپنی بیچ دو، اوقات کہنے ہوتی لگا ہے نا نہیں قیمت بیچ دو، لگانے فرمایا کی، قیمت منہ مانگی، تمہاری کہنے مرضی لگا کی، قیمت میری مرضی کی، کہنے لگا میری تمہاری شرط ہے میں ایک دن کے لیے اپنی اوقات ہوتی ہے نا میں قیمت ایک لگانے دینار، کی، فرمایا یہ بھی منظور ہے، تمہاری مرضی کی، کتنے کہنے پیسے؟ لگا میری شرط ہے میں ایک اس نے دن کہا کے لیے میں کنواں دوں گا، ایک دن میں 3000 ایک دینار دینار، فرمایا یہ بھی منظور ہے، 500-600 کا ہے، حضرت عثمان غنی کتنے فرمانے پیسے؟ لگے، تو نے اپنی اوقات کے اس نے مطابق کہا 3000 مانگا ہے، میں 3000 40,000 لے کے آیا تھا، 500-600 کا، حضرت عثمان غنی فرمانے اپنی لگے اوقات کے اپنی مطابق 40,000 دینار میں میری جیب 40,000 لے کے آیا تھا، یہودی کہنے لگا عثمان تو تاجر ہے، اپنی اوقات کے مطابق تاجر نہیں، عالمی 40,000 سطح کا دینار میری تاجر ہے، جیب میں، لوگ تیری تجارت کی کہنے لگا مثالیں عثمان عرب میں تاجر دیتے ہے، ہیں، اور عام تاجر نہیں، 40,000 عالمی سطح کا فرمانے تاجر لگے مسئلہ کنویں کا لوگ نہیں، تیری مسئلہ تجارت کی مصطفیٰ کے مثالیں فرمان عرب میں کا ہے۔ دیتے ہیں، پر وہ جو حضور کا فرمان پورا کرنا ہے نا، اس کے لیے 40,000 تھوڑے، مسئلہ مصطفیٰ میرے کے پتھے ہی فرمان اتنے کا جو لے کے آیا وہ جو حضرت حضور عثمان کا نے پیسے فرمان چکائے، پورا کرنا ہے نا، پانی ملے اس کے گا، لیے فرمایا 40,000 منظور ہے۔ تھوڑے، وہ ایک میرے دن بیچا پتھے ہی کرتا اتنے تھا جو پانی، لے کے آیا حضرت عثمان نے حضرت اعلان عثمان کر نے دیا جو پیسے میرا چکائے، دن ہے اس نے نا کہا فری ایک دن پیو، پانی ملے گا، فرمایا اپنے منظور بھی ہے، پیو بیگانے وہ ایک دن بیچا کا اعلان کرتا کوئی تھا نہیں پانی، کرنا، حضرت عثمان میرا نے کوئی اعلان کر پروگرام دیا جو میرا دن ہے نا آپ فری مطلب پیو، ہلکا ہلکا ایسے ایسے دیکھیں گے، اپنے بھی سوچیں پیو گے، بیگانے غور کریں گے، کا اعلان کوئی نہیں او بھائی پیسہ بھی میرا کوئی
बांटने से, आप बोलो तो सही कैसे देखें, इस पर भी आप हामी तो बढ़े ना, सच्ची बात कर तो लेनी चाहिए, पैसा भी बांटने से, आप 2 साल के बाद कर लेना, 6 साल के बाद कर लेना, इस पर भी आप हामी तो बढ़े ना, सच्ची बात कर तो लेनी चाहिए, बांटने से, चले अमर आप 2 साल के बाद कर लेना, 6 साल के बाद कर लेना, सादा तो सही करे ना, पैसा भी हमेशा बांटने से
اور اگر پانی کنویں کے اندر رہے سارا پانی نکل جائے تو تازہ آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی کنویں کے اندر رہے سارا ختم نہ ہو تو باسی کہ وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے تو تازہ. اس لیے فرمایا کرتے تھے میں اس کنویں سے پانی اللہ کے راستے میں سارا خرچ کر دے اللہ تازے عطا کر دے لیکن وہاں سے پانی ختم ہوتا ہے اور پہلے سے زیادہ عطا رہتا ہے. فرماتے میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت اللہ تازے عطا کر دے گا بندوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ عطا کر دے کنجوسی کر جاتا ہے. میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ تجارت بندوں کے ساتھ فارغ کر دیتا ہے تو بندوں کے ساتھ جو تجارت ہے نا بندے کنجوسی کر کسی کی دکان میں کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو مالک کہتا ہے تو جا اب دکان خود کھول لی ہے اور اگر فارغ کر دیتا ہے. بندوں کا تو مزاج ہے کوئی کرایہ دار اچھا اس کی دکان چل جائے تو تجارت ہوتی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں لاکھ فارغ کر دیتا ہے. بندوں کا تو مزاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تجارت کو سوچنا میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے گھروں میں پیسہ آیا ہے پر برکت والا نہیں ہے غربت نہیں جاتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کثرت والا بڑا تاجر تھا لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور بڑی سیاحت میں بڑا تاجر تھا لیکن جب سے مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا تجارت کو وقت زیادہ دیتا کہاں سے آیا کب اور بڑی سیاحت ہونے کے بعد میں نے تجارت فرماتا ہے کلمہ دیا سے پہلے تجارت کو وقت زیادہ دیتا تھا. اس لیے مسلمانت پر ہماری توجہ نہیں غیبی خزانہ دیا کہ اللہ نے روزی مجھے زیادہ عطا فرمائی. غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ہماری توجہ نہیں غیبی خزانے پر چیز کم ہوتی. حضرت غیبی خزانوں سے جو چیز ملتی ہے وہ زیادہ ملتی جو مادی ذرائع سے ملتی ہے وہ چیز کم ہوتی. حضرت عثمان غنی پر الزام لگا جب آپ کا دور بندوں کے قد کاٹ زیادہ ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ الزامات حضرت عثمان غنی پر بڑی بات یاد رکھنا. دن بندوں حضرت عثمان لوگوں کو نوازتے خلاف پراپوگنڈے بھی لمبے چوڑے ہی ہوتے بڑا دیتے ہیں بڑی بات یاد رکھنا. کہا گیا کہ حضرت عثمان لوگوں کو نواز کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں بڑا دیتے پہلے بھی بڑا دیتا تھا وہ کس خزانے سے دیتا تھا. آپ جواب دیکھیں ذرا کرتے تھے حکمران تو میں آج بنا ہوں لاکھوں لوگ حج کرنے جاتے تھے پر وہ کس خزانے سے حج کرنے جاتے. آپ جواب اعلان کر دیکھیں ذرا کوئی حاجی لاکھوں لوگ حج کرنے آتے تھے پر حضرت عثمان غنی حج کرنے جاتے اپنی جیب سے اعلان کر دیتے کہ کوئی حاجی مینا میں لنگر کھانا حج کے موقع پر آ کے کھانا فرماتے تھے کھاؤ عثمان غنی اپنی جیب سے دیا کریں. اور پھر حضرت عثمان مینا میں لنگر کھانا خدام کو کہتے تھے میں مینا میں فرماتے تھے کھاؤ حاجیو جتنا کھا پہلے میرے سارے آنے والے. اور پھر حضرت عثمان غنی کا اعلان تھا خدام کو کہتے تھے میں آخر میں کھاؤں گا 4-5 دنوں کے کچھ پہلے میرے سارے آنے والے حاجیوں کو کھلایا چراہے پہ لا کے کھڑا کر مجھ سے نا ایک دوست نے سوال پوچھا زندگی میں نہ بھولنے والے سوال 4-5 دنوں کے کچھ سوال ہوتے ہیں کہ بندے کو نا چراہے اور مذہبی کرا کر دیتے ہیں. زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے کہنے لگے بیٹی کی شادی کرنی ہے راولپنڈی میں اوکاڑے سے تعلق ہے آپ کی بھی بیٹی ہے میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں اب بچی چند دن رہنے آئی ہے آپ کی بھی بیٹی ہے میری بھی بیٹی ہے نماز پوری پڑے گی کہ قصر بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں تو میرا تو اس نے کام کر چند دن رہنے آئی ہے ہاتھ دھو پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی. میں نے کہا یار تو بند کر دے فون رات میرا تو اس نے کام کر دیا کیا پوچھ لیا یار ہاتھ دھو گئی بیٹی رو کے برا بیٹی مسافر میں نے کہا یار تو بند کر دے فون رات کو بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے کیا پوچھ لیا یار تو بیٹی بیٹی مسافر نہیں ہوتی کیسے بتاؤں بیٹی تو مہرانی ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے بیٹی وہ روئے کبھی نہ کیسے بتاؤ ہوتی ہے تو نے اتنا بڑا دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا میں دعا ہوتی ہے تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا. رات کو پھر فون آیا کہ آپ کچھ چیزوں کے جواب بڑی جلدی جواب دینے کے لیے تو دیر کیوں کر دی تو میں نے کہا یار جواب میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی وہ بڑی جلدی جواب دینے کے لیے تو دیر کیوں کر دی تو میں نے کہا یار جواب آئی ہے والد تھا لیکن ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے آئی ہے والد کے گھر میں اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے اسے جائیداد لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی. اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے. اگر ابا جی کے دل میں ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے تو پھر بیٹی نے نماز ابے سے قصر پڑھ لو. اگر ابا جی پھر وہ چور ہے نا بیٹی کو دینا کچھ اس کی دلیل
حضرت تو پھر بیٹی نے نماز رضی اللہ تعالیٰ قصر حج کے لیے تشریف پھر لے وہ گئے، وہاں حصے دار حضرت عثمان غنی اس کی سے کہا کہ دلیل نبی پاک بھی حضرت قصر عثمان نماز غنی پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی بھی اللہ حج کے تعالیٰ موقع عنہ پر حج کے لیے قصر تشریف پڑھتے لے تھے، گئے، بھی آپ کیوں لوگوں پوری نے حضرت پڑھتے؟ عثمان غنی سے فرمایا کہا ان کا کہ مکے مکے میں میں گھر گھر کوئی نہیں تھا، نماز میرے تو پڑھتے پورے تھے، کے حضرت پورے عمر باغ بھی حج کے موقع پر قصر تو پڑھتے میں تھے، یہاں ابو بکر مسافر بھی، نہیں آپ ہوں، کیوں میں پوری یہاں پڑھتے؟ مقیم فرمایا ہوں، ان کا تو مکے بیٹی میں کا گھر کوئی نہیں تھا، میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں، پھر وہ نماز تو میں یہاں یہاں مسافر لیکن نہیں اگر ہوں، ابا میں جی یہاں ہیں مقیم اللہ ہوں، تعالیٰ تو خیر بیٹی فرمائے، کا بیٹوں حصہ کی بھی ہے، ہے، ابا جی فیصلہ کے سنا گھر میں۔ دیا ہے، تو پھر وہ اور نماز انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ، لیکن اگر ابا جو جی بیٹیاں ہیں حصہ لیتی ہیں ان اللہ کو تعالیٰ نہیں خیر ملتے، تو فرمائے، نہ بیٹوں ملے کے بھائی، حق میں فیصلہ کوئی سنا حرج دیا نہیں، ہے، ضروری اور ہے انہوں نے ظالم بیٹی بھائیوں سے سے کہہ رابطہ دیا ہے کہ رکھنا، چھوڑ، جو کھا جو جائے بیٹیاں بہنوں حصہ کا لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی، والد ظالم ہے، کوئی ظالم ظالم ضروری ہے ظالم ظالم بھائیوں ہے سے باپ، رابطہ رکھنا، جو کھا جائے بہنوں بیٹے کا کو حصہ حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا، والد ظالم ہے، ظالم جاگیردار کی بات نہیں کرنا، جس کا ظالم ہے 4 باپ، مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بیٹے بھی کو حصہ حصہ بنے۔ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا، کیوں کھاتے ہو اور بیٹیوں یہ کا 1.5 حصہ؟ مربے والے جاگیردار کی بات ڈرنی نہیں آتا کرنا، اللہ جس کا تعالیٰ سے 4 مرلے کا کیوں مکان ہے اس کھاتے کی لوگ بیٹی کا بھی بیٹیوں کا حصہ حصہ؟ جب اللہ رسول نے کیوں رکھا ہے تو کھاتے کیوں ہو بیٹیوں بیٹیوں کا کا حصہ؟ اور پھر کہتے ہیں ڈرنی آتا جناب اللہ تعالیٰ سے کیوں کھاتے ہیں لوگ بڑا بیٹیوں پیار کا ہے حصہ؟ بیٹی جب سے، اللہ رسول دونوں نے نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے؟ تو یاد کہتے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا بڑا پیار ہے بیٹی سے، رونے دھونے ایک کے اور لیے بہت پیار بڑی ہے۔ خوبی حضرت عثمان غنی تو یاد رکھیں تیسری، حضرت عثمان وہ غنی یہ رضی کہ اللہ آپ نے تعالیٰ اللہ عنہ نے کا بہت لنگر زیادہ چلتا حیا ہے۔ رکھی۔ تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی آج خوبی نا حضرت عثمان غنی کی تیسری، اگر آپ وہ یہ تھی ناراض کہ نہ آپ ہو میں اللہ نے بہت تو زیادہ ہماری حیا حکومتوں رکھی۔ میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا آج زیادہ نا ہوتا ہے، اس کو اچھا اگر عہدہ آپ ملتا ہے، ناراض جو نہ ہو بدتمیزی زیادہ کرتا تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز ہے۔ اور زیادہ ہمارے ہوتا ہاں ہے اس کا نوجوان زیادہ سمجھتے ہوتا ہیں کہ کھل کے پھرنا، ہے، کھل کے اچھا کھانا، عہدہ ملتا ہے، جو بدتمیزی مرضی زیادہ کا کرتا ہے۔ لباس پہننا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے اور تھے ہمارے جب ہاں سے پیسے نوجوان لوگوں کے سمجھتے ہیں پاس کہ زیادہ کھل ہے کے پھرنا، لباس کھل چھوٹے کے ہو گئے، کھانا، پیسہ مرضی زیادہ کا آ گیا، لباس کپڑے پہننا۔ جسموں پہ ہمارے ایک سکڑ بزرگ گئے۔ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ ہے، لوگ لباس سمجھتے ہیں کہ چھوٹے ہو بس گئے۔ جو دل میں آئے کہہ پیسہ دینے کا زیادہ نام آ گیا، جمہوریت کپڑے ہے، جسموں پہ آزادی سکڑ گئے۔ رائے ہے۔ حضرت عثمان غنی لوگ سمجھتے ہیں رضی کہ اللہ بس جو تعالیٰ دل عنہ میں آئے شرم و کہہ دینے حیا کا کے نام پیکر، جمہوریت ہے، بڑا آزادی پیسہ تھا۔ رائے ہے، بڑا حضرت کچھ تھا، عثمان لوگ غنی ڈرتے تھے، سردار رضی بھی اللہ تھے، تعالیٰ جو عنہ چاہتے کر شرم و سکتے، حیا روب کے طاری پیکر ہوتا، تھے۔ بڑا لیکن پیسہ تھا، عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا بڑا تھا کچھ تھا، کسی لوگ کونے میں ڈرتے بیٹھے تھے، نظر آتے۔ سردار بھی تھے، جو چاہتے کر سکتے، روب طاری ہوتا، شرم و حیا، لیکن عثمان غنی نفاست کو جب بھی پسند، کوئی دیکھتا تھا بڑھ بڑھ کسی کے کونے آگے میں ہونا، بیٹھے ہر نظر آتے۔ ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کوشش کرنے کا نام پیار نہیں شرم ہے، و حیا، نفاست پسندی، نفاست بڑھ بڑھ پسند کے آگے لوگ ہونا، ہوتے ہیں، ہر جو اکثر ویڈیو میں چھپے ہوئے شامل ہوتے ہیں۔ ہونے کی کوشش ان کا کرنے پتہ کا ہی نہیں نام ہوتا لوگوں پیار کو نہیں ہے۔ پیچھے دراصل ہے کون۔ دیکھیے نا بڑی نفاست معروف پسند جو حدیث لوگ ہے ہوتے صحیح ہیں وہ مسلم اکثر میں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نبی نہیں پاک ہوتا صلی اللہ لوگوں علیہ کو وسلم پیچھے آرام دراصل ہے فرما رہے کون۔ تھے، تامت دیکھیے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ تو جب نبی آدمی پاک لیٹتے صلی اللہ تھے علیہ نا، ہمارے وسلم بزرگ بھی فرما جب رہے لیٹتے تھے، ہیں حضور تو نے تامت کو سمیٹا مبارک کرتے تھے باندھی تو ہوئی گھٹنوں تک لیٹے ہوئے تھے سرکار۔ دیکھا نا آپ نے، تو گھٹنوں تک جب آدمی آ لیٹتے جاتی تھے نا، جب ہمارے لیٹتے، بزرگ بھی جب سرکار لیٹتے بھی ہیں تو لیٹے تامت تھے، کو پڑھنے سمیٹا کی ابھی کرتے آیتیں تھے تو نہیں آئی گھٹنوں کہ تک دروازے پہ دستک ہوئی۔ دیکھا نا آپ نے، عائشہ صدیقہ عرض کرنے گھٹنوں لگی، یا تک رسول تامت اللہ، آ جاتی میرے جب ابا جان لیٹتے، جناب سرکار بھی صدیق لیٹے آئے۔ تھے، پردے کی ابھی آیتیں حضور نے نہیں آئی فرمایا کہ بلا دروازے لو، پہ حضرت دستک عائشہ ہوئی، کہتی حضرت ہیں وہ آ عائشہ کے صدیقہ بیٹھ گئے، کرنے حضور لگی یا لیٹے رسول رہے، اللہ، پھر میرے ابا دستک جان ہوئی، آپ جناب کون ہیں؟ بکر صدیق سیدنا کا۔ فاروق اعظم۔ حضور نے عائشہ فرمایا آپ بلا ساتھ لو، والے حضرت حجرے میں عائشہ چلی کہتی ہیں جاؤ، وہ آ کے اما جی بیٹھ وہاں گئے، چلی حضور گئی، لیٹے رہے، تھوڑی پھر دیر کے دستک بعد ہوئی، اب کون ہے؟ حضرت عمر فاروق آئے، اعظم۔ حضور لیٹے رہے، عائشہ جناب عائشہ ساتھ والے کہتی ہیں حجرے میں پھر چلی دستک جاؤ، ہوئی۔ اما جی وہاں چلی اب گئی، کون ہے؟ فرمایا تھوڑی دیر عثمان کے بعد غنی۔ حضرت عمر آئے، نبی حضور کریم نے لیٹے فرمایا رہے، اسے جناب جناب عائشہ عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی۔ حضرت اب عثمان کون ٹھہرے ہے؟ تو فرمایا حضور عثمان اٹھ کے غنی۔ بیٹھے، تہمت مبارک کو نبی ٹھیک کریم نے کیا، فرمایا اسے کو ذرا پھر ٹھہر۔ اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا، حضرت عثمان پھر ٹھہرے دستار تو کو حضور سیدھا اٹھ کے کیا، بیٹھے۔ فرمایا اب بلاؤ تہمت عثمان مبارک کو ٹھیک کیا، پھر اپنے حالانکہ کرتے جاہو مبارک جلال کو حضرت سیدھا عمر کا کیا۔ زیادہ ہے، پھر دستار کو سیدھا حالانکہ کیا، وقار اب بلاؤ مقام حضرت عثمان غنی۔ صدیق اکبر کا زیادہ ہے، اب بلاؤ حالانکہ عثمان جاہو غنی جلال کو۔ حضرت عمر کا زیادہ ہے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بیٹھے کا زیادہ ہے اب بلا عثمان غنی کو میرے ذہن میں سوال رہ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بیٹھے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دو آئے بیٹھے رہے عثمان سوال رہ گیا اہتمام میں نے کہ یا رسول اللہ اور لفظ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جملے دو آئے بیٹھے رہے عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کا مرتبہ بیان کیا فرمایا عائشہ اور جملے دو سے حیا نہ کرو جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا مرتبہ بیان کیا فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے حضور کا چہرہ دیکھا ہے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں شرمگاہ بھی کبھی نہیں حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا سیدھا جب سے حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے نبی پاک کو بیعت خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں حضرت عثمان غنی حیات یہ غسل خانے کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں
آپ فرمایا مجھے کرتے تھے حیات میری یہ غسل خانے میں بھی کپڑے ہیں نا، اور سنو ایک اور بڑی بات اہم، پھپھی خالہ، آپ فرمایا کرتے تھے میری جو محرم عورتیں ہیں، فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی ان کے بھی چہرے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے، میری جو محرم چہرے کبھی میں نے آنکھ بھر کے نہیں، فرمایا کرتے تھے جو میری محرم عورتیں ہیں پھپھی خالہ، فرماتے تھے ان سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں چہرے کبھی میں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے. ہمارے جو میری محرم عورتیں ہیں پھپھی خالہ لڑکیاں، فرماتے تھے ان سے بھی جب بات کرتا ہوں تو کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں. ہمارے ہاں کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں لڑکیاں. کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا میں نے پابندی لگا سلام لیتے مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو مجھے بتایا جاتا تھا. میں نے ایک پابندی لگا دی. ایک دن مجھے مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے مجھے بتلایا جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہی لینے آتا تھا، وہ نہیں آیا. ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں. میں نے کیا تو مجھے بتلایا گیا. اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے. کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا اور آیا، اس کے ساتھ بھیج دیں. میں نے ہمارا ہی کزن بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے. کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا. کہنے لگے مجھے 20-25 کے ساتھ بھیج دیں. میں نے کہا ابھی کلاسیں بھی جا رہی ہیں، آپ آ جانا خود. سب آپ بھیج دیں مجھے کہاں ہو. کہنے لگے مجھے 20-25 منٹ لگ جائیں گے. میں نے اس کا ابھی بات سے بھی جا رہی ہے تو آپ ہی آ جانا خود. میں نے کہا بھیج دیں مجھے، تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں. میں نے اس کو ایک بات، انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا ہوں. میں نے کہا یار تمہیں عجیب تماشا رسول کو اعتبار کیوں نہیں. مجھے پھپھی ذات پہ، خالہ ذات پہ، ماموں ذات پر اعتبار ہے. نبی تماشا نہیں. مجھے پھپھی ذات پہ، خالہ ذات پہ، ماموں ذات پر اعتبار ہے. زیادہ پیار ہے. کیا نبی پاک تماشا نہیں. کیا مزاج بنا لیا میں نے لوگوں سے، یا نبی پاک سے زیادہ پیار پر اعتبار نہیں کیا. میں اس پر تماشا ہے. آپ کیا مزاج بنا لیا میں نے اور آپ. نبی پاک نے اعتبار نہیں کیا. میں اس پر جیک پر سالے پر اعتبار نہیں کیا. پابندی لگا دی. نبی پاک نے خالہ ذات، پھپھی ذات، دیور پر، جیک پر، سالے پر، تیرے دل میں زیادہ نہیں کرتا ہے. پابندی لگا دی. زیادہ دین کو کیا لگا ہے. انسانیت زیادہ اچھلائی ہے تیرے اندر. تجھے اعتبار میں یاد رکھنا تو زیادہ دین کو سمجھنے لگا ہے. انسانیت زیادہ اچھلائی ہے تیرے اندر. جن پر اعتبار کیا ہوتا ہے یاد رکھنا. جن پر اعتبار دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے گھر کا بیٹی ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اعتبار نہیں تھا. باہر والے آ کے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے. جب بھی کرتے اعتبار والے کرتے. لنکا باہر والے آ کے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے. جب بھی کرتے اعتبار والے ہے کہ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی کی. وہ ازواج اتنا اعتبار ہے کہ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی. ازواج بیٹھی تھی تو اللہ کو اتنا اعتبار ہے. یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر سے ابھی آئے تو حضور تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں. نبی پاک حضور کو اعتبار نہیں تھا. رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ. تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں. حضور کو اعتبار نہیں تھا. ظلم کر بس کر دے. کہتا ہے مجھے اعتبار. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے. وہ اکیلے آ جا رہی ہے مجھے اعتبار. اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے بچی کے ساتھ جو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے. کالج جا رہی ہے، ذہن کمزور ہے، اکیلے آ جا رہی ہے مجھے اعتبار ہے. لیکن ظلم کر جو شیطان چوکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو صاف دل نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے صاف، وہ تو معصوم طبع نہیں ہے. سامنے جو شیطان چوکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ تو معصوم طبع نہیں ہے نا. حضرت عثمان غنی کی زندگی ہے. بعض اوقات بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی طرف بھی آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ رہے. حضرت عثمان غنی کی زندگی ہے. عثمان فرماتے ہیں محرم عورتیں تھیں. آج لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دوڑ دوڑ کے جانا، وہاں بیٹھنا. خاتون ہے میں مرد ہوں میری نظام کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دوڑ دوڑ کے جانا، وہاں بیٹھنا، وہاں وقت. میں نے کہا کوئی نہیں ہوتا. پیرانے عظام اس رشتے پر استقلال ہے بیچ بیٹھے ہیں. باپ بیٹی ہوتے ہیں مریدنی اور پیر اور مریدنی. میں نے کہا کوئی نہیں ہوتے. یہ پردہ واجب ہے. اس رشتے پر استقلال ہے. اگر شخص اس طرح بے پردہ بیٹھ لے گا بیچ میں بیٹھے گا تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے. یہ پردہ واجب ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس طرح بے پردہ بیٹھ لے گا بیچ میں بیٹھے گا تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سارا دن تویز دبا کے لیے بیٹھا ہے، زیادہ گفتگو کرتا ان میں خدا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ان میں نفاست ہے، آپ کی حیا ہے. مہم چلی. عبداللہ ابن سبا نے بڑا ستایا گیا، جوئی کی آپ کے خلاف، پراپوگنڈے کیے گئے.
یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا سبا نے بڑی تکلیفیں دی جو اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں. فرمایا کرتے تھے یہودیوں نے مسلمانوں کا مال خزانہ سے بڑا آپ کو ستایا. حضرت عثمان غنی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا ستایا. فرمایا کرتے تھے یہ واحد خزانہ سے نہیں. خلفائے راشدین میں خلیفہ ہے جن کا 40 دن پانی بند کیا گیا. یہ واحد کھانا نہیں آنے دیا. واحد خلفائے راشدین میں خلیفہ ہے جن کا 40 دن جیسے شیروں نے جا کے کہا اشارہ کھانا نہیں آنے دیا. جو آپ کے خلاف نکلے ہوئے کمال تلوار سے مار دیا غنی کی. مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہا غنی فرمانے لگے میں وہ والا مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائیں. حضرت سیدنا امن کا کعب خلافت چھوڑ دے فرمایا میں وہ والا مینڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین چاہیں گے تم نے اتار دی. امن کا کعب خلافت چھوڑ دے فرمایا حضور نے کہا اللہ تمہیں ایک واحد ہستی ہے لوگ اتارنا چاہیں گے تم نے اتار دی. انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلانے سے. یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹے گا. وہ شخصیت ہے. انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے. بڑا پراپیگنڈا. مجھے بتائیے ایک دوسرے کے گلے نہیں کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے لیکن بڑا جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار تین بار جس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے. کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے اس حوالے مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت دیکھیں گے. بولے ہمیں تاریخ بتائے حوالے دے کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانی پر کبھی بھی کان بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی جا کے بولے جا ترمذی میں ہے نبی پاک جناز کسی کہانی پر کبھی بھی کان بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی تک ترمذی میں ہے نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ انتقال کر گیا. جنازگاہ تک تشریف لے گئے. فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. یا رسول اللہ کیوں فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بوجھ دوڑاتے پھرتے ہیں لوگ ایسے ہوا تھا تو ویسے ہوا تھا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. اس نے کہا تھا خبردار ہمیں اس کی اس کی نہیں خبر ہمیں تو مصطفیٰ عقلیں دوڑاتے پھرتے ہیں لوگ ایسے جو حضور نے جن کی شان بیان کر دی ان کی شان پر ہم کسی تاریخ کا حوالہ مزید مصطفیٰ کا ضرورت محسوس ہے. جو حضور نے جن کی شان بیان کر دی ان کی شان پر ہم کسی تاریخ کا حوالہ مزید ضرورت محسوس ہے. اس حسن طبیعت میں عثمان غنی نے تقسیم کیا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا پیدا کرے یہ حسن ہے. اس حسن کو حضرت عثمان غنی نے تقسیم کیا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوان له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل